بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سوراز میں سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 177 177 یہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا لاسٹ ویک۔ آیہ بر بھی اسے کہتے ہیں، آیہ بر کا مطلب نیکی۔ تو اس آیت کو ہم پچھلی دفعہ مکمل نہیں کر سکے تھے اور آج انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اس میں تازہ کرنے کے لیے اس کا مضمون کیا ہے، اس کو آیہ بر کہا جاتا ہے، نیکی کی آیت، یعنی نیکی کے متعلق آیت۔ اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی ہے کیا، نیکی کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ مختلف کانسیپٹ جو ہیں نیکی کے وہ مختلف لوگوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن نیکی کا کیا تصور دے رہا ہے وہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ تو اس آیت میں کچھ پارٹ جو ہم نے پڑھا اس سے پتہ چلا کہ گویا نیکی کی جو بنیاد ہے وہ ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا اٹ سیلف جو ہے وہ ایک نیکی ہے، اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اور اس کو اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں جس میں کہ قبلہ کی ڈائریکشن چینج کرنے کا حکم آیا تھا، تو معلوم یہ ہوگا جیسا کہ اس کے شروع کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ نیکی گویا کسی ایک خاص ڈائریکشن میں رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی جو ہے وہ اصل میں بنیادی طور پہ چند ایک ایکشنز کا نام ہے ایمان لانے کے بعد۔ تو بنیادی چیز ہے ایمان اللہ پر اور یوم آخر پر، اور اس کے بعد کچھ اور ایکشنز ہیں۔ وہ ایکشنز کیا ہیں وہ اگلی پارٹ آف آیا کے اندر آئے۔ تو اللہ پر، روز آخر پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، 5 ایمان ہیں، ایمانیات ہمارے جو بنیادی ہیں جو ہم سب جانتے ہیں۔ یہ ایمان رکھنا، دل سے ایمان رکھنا گویا کہ نیکی کا پہلا سٹیپ ہے۔ اور اس کے بعد مال دینا، مال خرچ کرنا، مال خرچ کرنا علی حبہ، اس کی چاہت پہ، یعنی اس کے چاہنے کے باوجود، اس کو اس کی ریکوائرمنٹ کے باوجود اس کو خرچ کرنا۔ کہاں خرچ کرنا؟ قرابت داروں میں خرچ کرنا، یتیموں میں خرچ کرنا، مساکین میں خرچ کرنا، مسافروں میں خرچ کرنا، سائلین میں خرچ کرنا، سوال کرنے والوں میں، اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ یہاں سے آگے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ 2 پارٹ ہم نے پڑھ لیے، ایمان، مال خرچ کرنا، اور اب مزید کیا ہے نیکی؟ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے قائم کی نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور اس نے السلام دی۔ علیکم۔ وعلیکم سکرین السلام ورحمۃ اللہ۔ غائب ہو گئی شاید۔ جی سب کو پرابلم آئی جی، اسکرین نہیں نظر آ رہی؟ آ رہی ہے جی، نظر آ رہی ہے؟ جی رزاق صاحب چیک آ رہی کیجئے گا آپ نظر آ رہی ہاں آ رہی ہے ہمیں تو۔ ٹھیک ہے، رزاق صاحب آپ چیک کیجئے گا، میرے خیال آپ کے کمپیوٹر میں شاید کوئی۔ میں اس کو دوبارہ سٹارٹ کر لیتا ہوں۔ تھینک یو۔ جی جی، تو وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور اس نے زکوٰۃ دی، یعنی نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا، یہ بھی نیکی آ گئی۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ۔ اچھا، یہ اقامہ اور آتا جو ہے، یہ 2 افعال ہیں جو ہم نے جب یہ ٹیبل پڑھا تھا
تو اسی یہ ہو وقت یہ گیا. دو افعال بھی اکٹھے پریکٹس کیے تھے. تو یہ افعال جو ہیں یہ مزید فی افعال ہیں، اقامہ یقیم اور آتا یؤتی. ٹھیک ہے، اور افعال جو ہیں وہ ان کی پریکٹس ہم بہت زیادہ اس میں نہیں کر رہے. آپ کے پاس وہ شیئر بھی ہو جاتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ اقامہ اور آتا جو ہیں یہ کافی فریکوینٹلی استعمال ہونے والے افعال ہیں. والموفون بعہدہم، موفون، موفون یہ ہے پورا کرنے والے. موفون، موفون اوفا یوفی ہے میرا خیال ہے اس کا فعل. Charging نہیں سر. جی اوفا عمل یوفی اس کا کرنا فعل ہے. بالکل یہ آن کے سن. اور جی اوفا یوفی اس کا فعل ہے. اور موفونا یہ ہے جی پورا کرنے والے، وفا کرنے والے، وفا کرنے والے، پورا کرنے والے. بعہدہم اپنے وعدے، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کر لیں. اذا لگ گیا تو اب یہ اس کا معنی اس طرح چلا جائے گا نا کہ جب وہ وعدہ کر لیں. عاہدو انہوں نے وعدہ کیا، لیکن اذا لگ جائے تو جب وہ وعدہ کر لیں. تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدوں کو پورا کرنے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے. اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کر لیں، یعنی وعدہ پورا کرنا بھی نیکی. والصابرین فی البأساء، صابرین اور نیکی کیا ہے؟ صابرین فی البأساء صبر کرنے والے. صابر کی جمع صابرین. فی البأساء تنگی میں. والضراء، اب یہ بأساء و ضراء کے جو ورڈز ہیں، بأساء والضراء وحین البأس. بأساء کیا ہے؟ ایگزیکٹ معنی اس کا اگر ڈکشنری کے اندر آپ دیکھیں، اگر کسی کے پاس ہو، تنگ دستی، تنگی، مشکل میں. اور ضرا، ضرر جو ہے اردو میں میرا خیال ہے ایک نزدیک ترین اس کے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جو مادہ ہے ضاد را را ہے. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، مجاہد صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی شیئر کیے ہوئے ہیں مجھے صاحب نے دونوں. جی جی، تو بأسائی والضرائی تنگی میں، مشکل میں، مشقت میں صبر کرنے والے. اچھا جی صبر السلام جو علیکم ہے، سر. جی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ کہتے ہیں فقر و فاقہ، تکلیف. آپ کی آواز کٹ کی، ذرا دوبارہ بتائیے گا. میں کہہ رہا ہوں یہ بدر رائے کا آپ کہہ رہے تھے، تو اس کو تکلیف کے معنوں میں آتا ہے جی، درن. جی 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 جی، ٹھیک ہو گیا. یہ اردو میں ضرر جو ہے وہ بھی اسی معنوں میں آتا ہے نا، جی. زاد را را جی ضرر. اور جو ہوتا ہے فقر و فاقہ، یہ بھی معنی ہے. فقر و فاقہ بھی اسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور باسا کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا. یہ تنگ دستی کے معنی تنگ دستی کے ہیں جی، تنگ دستی دیتے ہیں، تنگ ٹھیک دستی. ہے، اور ٹھیک ہے. یہ ایک اور اس کی جو میرا خیال ہے کہ مصدر ہے، باسن ہے نا، باسن استعمال ہوتا ہے. باسن. بات آ، سن. جی قرآن مجید میں باسن کا ورڈ بھی آتا ہے کافی جگہ پہ. اور میرا خیال ہے یہ اس کی جمع ہے. تو
बाउसा है, बाउसा शायद इसका फेल। आगे भी आ रहा है वहीन अलबास, जंग के वक्त। आगे आ रहा है वहीन अलबास। जी, वहीना का मतलब हो गया और वक्त, और अलबास ये भी वही वर्ड है जी जो पीछे भी हमने पढ़ा। जी, इसमें लेकिन ज़र्फ और इस मुज़ाफ टर्म इलैह का, है जी। जी जी, बताइएगा मुजाहिद साहब। मैं कह रहा था कि वो हीना जो है वो ज़र्फ है और आगे मुज़ाफ इलैह बासी हो गया वो जंग के वक्त। जी बिल्कुल ठीक है, मुजाफ मुजाफ इलैह का कॉम्बिनेशन बन गया। हीना जो है वो ज़र्फ है, हीना का मतलब है वक्त, और बास जो है वो रिपीट हो गया। लेकिन ये टर्म जो है ये गोया के जंगी वक्त को रेफर कर रही होती है, ऐसा वक्त जिसके अंदर कोई मार्का दरपेश हो। हीनल बास, गोया के जंग के वक्त। जंग। तो वस्साबिरीना फिल बासाई वद्दर्राई वहीनल बास, तीन मौके हैं। आ, और कलेक्टिवली अगर आप देखें तो मुश्किल वक्त, परेशानी का, मुश्किल का, यानी आ, ऐसा वक्त जिसके अंदर आ, आ, आसानी नहीं है, मुश्किल है, उसके अंदर सब्र करना। अब सब्र जो है इसका मतलब भी हमने QC1 में पढ़ा था। सब्र के अंदर भी एक से ज्यादा चीजें शामिल हैं। सब्र क्या है? नेकी करने पर कंसिस्टेंट रहना सब्र है, बुराई से बचने पर कंसिस्टेंट रहना सब्र है, और जब मुश्किल पड़ जाए तो उस मुश्किल में गोया के नाशुक्री से बचना, ये सब्र है। तो ये तीन चीजें भी इस सब्र के मानी में शामिल हैं। यहाँ पे चूंकि ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, अलबासाई वद्दर्राई वहीन अलबास, तो खुसूसन जो तीसरी चीज है वो तीसरी चीज इसके अंदर ज्यादा वाजे हो गई। लेकिन उसके मतलब के अंदर बहरहाल ये दो पहली चीजें भी शामिल हैं, नेकी के अंदर मुफ्ती साहब कंसिस्टेंट रहना। जी जी। ये शेर साहब ये शेयर भी किया था ग्रुप में मेरे ख्याल में, और बैसा या बसो बासन, किसी चीज़ का सख्त होना, मजबूत होना, फिक्र फाकत की हालत में होना, और जंग का सख्त जी होना इस हालत में, ये शेयर भी हुए हैं ग्रुप में, इसका मायना है जी, और इसका ये जी वर्ब भी शेर दिया हुए हुआ हैं। है। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर, जी बिल्कुल ठीक है। और बासुन है, बासुन की जमा बासाउन, सख्ती या जंग। जी बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ये मुजाहिद साहब शेयर कर रहे हैं अल्फाज जो हम पढ़ने जा रहे होते हैं अगली क्लास में। तो आप सब लोग उसको क्लास में आने से पहले एक दफ़ा देख सकते हैं और उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत अच्छा है अगर आप सब लोग इसको डिक्शनरी में भी खुद तलाश करें, और उससे डिक्शनरी देखने की प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ साथ, और कुछ और तफसील भी इसकी मिल जाएगी। बाजुकात उससे मिलते जुलते अल्फाज भी आसपास ही नजर आते हैं, और वहां से कुछ थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करने का भी मौका मिल जाता है। तो डिक्शनरी देखना भी अच्छा रहता है, यूजफुल रहता है। तो नेकी, अकामत सलात और आतज ज़कात के बाद वादा पूरा करना, और उसके बाद सब्र करना। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, उलाइका वो सब, ये सब के मानों में भी कर सकते हैं। वो सब हैं अल्लज़ीना, वो जो, या जिन्होंने, सदक़ू सच्चा, सच कहा, जिन्होंने सच कहा, जो सच्चे थे, जो सच्चाई वाले हैं, गोया कि वो ये हैं। किस सच्चाई की बात हो रही है यहाँ पे? अपने दावे में सच्चाई के बारे में। दावा है ना एक, आ, गोया कि नेकी का एक जो कॉन्सेप्ट है, उसमें एक दावा है, एक एजम्पशन है कि ये सब जो है ये हम जो कर रहे हैं वो हम गोया के
اپنے ایمان کے دعوے کے طور پہ کر رہے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ دعویٰ جو ہے اس کی سچائی کیا ہے، اس کی سچائی کا پروف کیا ہے، یا اس کی سچائی کس پیمانے پہ ناپی جائے، کیا دیکھا جائے اس میں؟ ونس اگین یہ کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سب کے لیے خود اپنی ججمنٹ جو ہے وہ خود کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، کہ اپنے دعوے کو گویا کہ پرکھنا ہو تو یہ چیز دیکھ لے بندہ کہ یہ ایمان جو ہے یہ واقعتاً 5 چیزوں کے اوپر جس ایمان کی بات ہوئی وہ دل میں ہے یقین کے ساتھ، پھر مال جو خرچ کرنا ہے وہ مال ایسے ہی اسی طرح اسی پرائورٹی پہ خرچ ہو رہا ہے، پھر یہ کہ مال خرچ کرنے اور ایمان لانے کے بعد نماز کی کیا صورتحال ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں کتنی احتیاط ہے، وعدہ پورا کرنا جو ہے وہ کیسا ہے، اور پھر مشکلات تو آتی ہیں، کسی بھی شیپ اور فارم میں آتی رہتی ہیں، کبھی ایک شیپ میں کبھی دوسری شیپ میں آتی رہتی ہیں، ان مشکلات کے اوپر صبر کرنا جو ہے وہ کیسا ہے، وہ رویہ موجود ہے، یہ سارا کچھ ہے تو پھر اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ ہیں جو تقوی والے ہیں، ہم المتقون، یہی ہیں جو تقوی والے ہیں، ہم پہلے آ گیا نا، جب ہم پہلے آ گیا تو اب گویا کہ زور کریٹ ہو گیا اس بات میں کہ یہ ہیں وہ جو تقوی والے ہیں، یعنی اگر تقوی کی یا تقوی والوں کی تلاش ہے تو پھر تقوی والے تو یہ ہیں متقون۔ تو بڑی ہی اچھی، بڑی اہم آیت ہے، بہت سے کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرتی ہے، اور بڑی ہی اسے کہتے ہیں کہ حوصلہ افزا آیت ہے، تو اس کو یاد کریں، کوشش کر کے یاد کر لیں، اور ورنہ اس کو وقتاً فوقتاً ریفر کریں تاکہ ریفریش ہوتا رہے، یہ ریفریش ہوتا رہے۔ تو اب اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ہم گرامیٹیکلی، مطلب ہم نے پورا دیکھ لیا ایک دفعہ، اب اس کے آج کے پارٹ کو ہم گرامیٹیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے قائم کی نماز، اقام الصلاۃ، وآت الزکاۃ، اور اس نے دی زکوٰۃ، یعنی اس کی بات ہو رہی ہے جو نیک ہے، ٹھیک ہے۔ والموفون بعہدہم، اب یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہو گیا، پیچھے واحد کا تھا اقام الصلاۃ تھا اور اس نے نماز قائم کی اور اس نے زکوٰۃ دی، اور یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کر لیا، والموفون بعہدہم، اور وہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد، اذا عاہدوا، جب انہوں نے عہد کیا یا جب وہ عہد کریں تو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ یہ موفونا بھی آپ نے لکھا ہوا ہے سر، آپ کے جو شعر آپ نے کیا اس میں موجود ہے؟ جی سر لکھا ہوا ہے اس میں نے ادھر ہی پڑھا ہے، اقبال بول رہا ہوں۔ رائٹ رائٹ رائٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو اقبال صاحب۔ اور پھر والصابرین، جیسا یہ دیا ہوا ہے، یوفیو سے موفیون وعدہ پورا کرنے والا، اس کی جمع پھر موفیون بنتا ہے، پھر وہ اپنے گرامر کے طریقے سے پھر موفونا اس کی جمع۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے بعد والصابرین فی الباساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال یہاں پہ آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ موفونا جو ہے یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت مفعول، یہ حالت رفع میں، رفع میں ہے۔
یہ حالت رفع میں لگ رہا ہے نا؟ جی فونا کی وجہ سے رفع میں لگتا ہے. جی، والموفون بعہدہم، اور وفا کرنے والے ہیں بعہدہم، اپنے عہد کی. عہد. اب اسی طرح نیچے دوسرا سینٹنس آ گیا، والصابرین فی الباساء. اب یہاں پہ صابرین کون سی حالت میں ہے؟ اور صبر کرنے والا. یہ نصب یا جر میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نصب میں ہم کہہ سکتے ہیں، جر میں جانے کی وجہ یہاں پہ اپیرنٹلی نہیں ہے. نصب کوئی نہیں ہے، حالت نصب میں. اب سوال یہ ہوگا حالت نصب. کہ یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ موفونا تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ حالت رفع میں ہونا چاہیے، یہ حالت نصب میں کیوں چلا گیا؟ اضاء کی وجہ سے. نہیں، اذا جو ہے وہ تو نارملی فعل جو ہے، فعل ماضی کو معنی کو چینج کر کے مضارع میں لے آئے گا، فعل ماضی کے معنی کو چینج کر کے مضارع میں لے آئے گا. لیکن یہ جو ہے والصابرین، یہ صابرین جو ہے یہ اذا کی وجہ سے چینج نہیں ہو رہا. یہ فعل کا مفعول تو نہیں ہے احد. یہ سر اذا عاہدوا والصابرین، جب سر جو بی وعدہ پورا عہدی کریں ہے، جو بی اور با جو لگی صبر ہوئی کریں. ہے، اسی کی وجہ سے یہ حرف جر ہے، اور حرف جر کی وجہ سے بس صابرین بھی آ رہا ہے. یہ جو بی ہے نا، بازر بی، یہ تو موفونا کا پریپوزیشن ہے نا، اور یہ پریپوزیشن یہ تو بھی عہدی ہو موفونا کے موفونا یعنی جس چیز کے بارے میں ہے نا، عہد کے بارے میں ہے، جس کو وفا کر رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ لگ گئی پریپوزیشن، یہ والا تو یہاں پہ ختم ہو گیا اس کا اثر. اب اس پریپوزیشن کا اثر آگے نہیں ہے. یہ سب پیچھے یہ سے تو کنٹینیوٹی آ رہی ہے، چونکہ وا لگا ہوا ہے نا پیچھے، وقام واتا والموفون والصابرین، پیچھے دیکھنا پڑے گا کیونکہ سکرین ہماری قبی ہی ذوی القربا پہ ختم ہو رہی ہے. جی 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 بالکل، اچھا آپ نے اپنے قریب تر اس کا جواب ہو گیا. لیکن سوال وہیں پہ پیچھے رہے گا. دیکھنا پڑے گا. جب آپ پیچھے جائیں گے تو پیچھے آپ کو یہ صرف اقامت الصلاۃ و آتت الزکاۃ جو ہے، اس پارٹ کو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ذکر ہو رہا تھا وہ اسم کا ہو رہا تھا، جی. سائلین وفر رقاب والسائلین، والیتاما آ رہا تھا نا. والمساکین. جی. یہ سارے جو ہیں یہ کس میں چل رہے تھے؟ یہ حالت نصب میں چل رہے تھے، حالت نصب میں. حالت نصب میں چل رہے تھے. اور جی اسی کی والصابرین بھی وجہ سے. حالت نصب میں آ گیا. جی اب سوال یہ یہ آئے گا اسی کہ موفونا کیوں آ گیا پھر بیچ میں، یہ حالت نصب میں کیوں نہیں چلا گیا؟ ٹھیک ہے، آپ نوٹ کر رہے ہیں نا؟ میں ذرا اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں تاکہ ذرا بات اور واضح ہو جائے، سوال واضح ہو جائے. یہ سر جب وہ حالت Sorry. رفع میں ہوتا ہے تو وہ فائل بن جاتا ہے نا، پورے کرنے والے، اس لیے میرے خیال حالت رفع میں ہے نا یہ. آ، جی یہ دیکھیے گا، یہاں یہ سے ہم سر نے شروع کیا ہے. فائل کی حالت کی وجہ سے ہے نا، حالت رفع میں موفون اور پورا کرنے والے. یہ فائل کی حالت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہم بیسیکلی کمپیئر کر رہے ہیں موفونا کو اور صابرینہ کو، کہ اچھا کس وجہ سے موفونا اس حالت میں ہے اور صابرینہ نہیں ہے. بیسیکلی تو سوال یہ ہے. سر، ٹھیک وہ ہے، اسکرین پہ آیت آیت کدھر چلی گئی؟ جی یہ آ گیا آپ کے سامنے سے. یہ آ گیا. موفون. ٹھیک ہے، غور کرنے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پچھلا پارٹ بھی لے آتا ہوں
لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، والملائکتی والکتابی والنبیین، یہ جو سارے ہیں یہ حالت جر میں چل رہے ہیں بازر بی پریپوزیشن کی وجہ سے، یہ 5 کے 5 جو ہیں یہ حالت جر میں ہیں۔ آمنہ کی پریپوزیشن ہے بازر بی، اور وہ لگ گئی اللہ کے ساتھ، اور وا کی وجہ سے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی باقی سب کے ساتھ۔ یہ تو کلیئر ہو گیا نا، یہ سارے حالت جر میں اس وجہ سے چلے گئے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے نا، لیکن پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو گیا، حالت جر میں چلا گیا۔ ایمان کس پر لائے؟ ان 5 چیزوں پر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرا فعل آ گیا، وَآتَ الْمَالَ، اور اس نے دیا مال۔ اب یہ آتا فعل آ گیا، فعل کے ساتھ مفعول، اس کے ساتھ پریپوزیشن کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کا مفعول حالت نصب میں نظر آ رہا ہے۔ آت المال، اس نے دیا مال، حالت نصب میں آ گیا۔ علی حبہ، علی حبہ، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے متعلق ہے کہ اس کی محبت کے باوجود دیا۔ سر السلام کس کو علیکم۔ دیا؟ جی جی وعلیکم السلام۔ سر ایک سوال چھوٹا سا ہے، اللہ حب ہی، سر یہ جی جی حب ہی مال کی طرف بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جانب بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو ریفر؟ جی 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 بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو تفسیر میں آپ دیکھیں گے کچھ تفاسیر کے اندر مال کی طرف کسی نے کیا ہوگا، اور کچھ میں کچھ علماء نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کیا ہوگا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے خرچ کرتے ہیں ان جگہوں کے اوپر۔ درست فرمایا آپ نے بالکل، کیونکہ ہی ہے نا، ضمیر ہے، تو وہ دونوں طرف جا سکتی ہے، مال کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ کن حالات میں، کس حالت میں ہیں سارے؟ یہ حالت نصب یہ میں حالت چل رہے ہیں، نصب میں ہے نا، یہ حالت نصب میں ہیں۔ مفعول یہ کیسے ہیں حالت نصب میں؟ آت المالا، اس نے مال دیا، علی حبہ، کس کو دیا؟ اب یہ متعلق ہو گیا نا، کہ یعنی اسی کی فردر ایکسپلینیشن آ گئی، تو وہ حالت نصب میں آئیں گے سارے۔ قربا کو دیا، یتامہ کو دیا، مساکین کو دیا، اور ابن سبیل کو دیا، یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ حالت نصب میں ہو گئے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اب آگے مزید، والسائلین، اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب، حالت نصب، اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اس کے بعد آ گیا پھر فعل، واقام الصلاۃ، اور اس نے قائم کی نماز، وآت الزکاۃ، اور اس نے دی زکوٰۃ۔ یہ بھی کلیئر ہے، اس کے اندر بھی مشکل نہیں ہے۔ اب آ گیا والموفون بعہدہم، اور وہ دیتے ہیں، پورا کرتے ہیں اپنے پورا عہد کرتے ہیں اپنے وعدے، اذا عہدوا، اپنے عہد۔ جب وہ عہد کر لیں۔ اب آ رہا ہے والصابرین فی الباساء، یہ عہد پورا کرنے والے، اب ذرا غور کیجئے گا اس کو، کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ یہ جو عہد پورا کرنے والے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عہدوا، یہ گویا کہ صبر کرنے والے بھی ہیں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، ایک ہی انہی کی بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، انہی کو سر یہ فردر ان کی ایکسپلین کر حالت رہے ہیں، یہ انہی کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے اگر آ رہا ہے تو اس لیے یہ حالت نصب میں آ گیا۔ نصب میں والموفونہ جو ہے وہ تو فعل تھا، لیکن یہ والصابرینہ جو ہے یہ گویا کہ اسی کو فردر آگے ایکسپلین کر رہا ہے، کہ ان کی ایک اور کریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ صبر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں حالت پہ نصب میں موفون سر اس میں فائل ہے نا، یہ تو یہ اس میں فائل ہے، جی موفون بالکل بالکل اس اس میں میں فائل فائل ہے نا۔ ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ نہیں، تو آپ سر ابھی کہہ رہے تھے نا یہ فیل ہے، فیل سے ہی یہ اس میں فائل بنا ہے۔
جی جی بالکل بالکل، اس میں فائل ہے، یہ اس میں فائل ہے، موفونا ہے بعہدہم، جو جملے ہیں اس کے اندر جب آپ وہ دیکھتے ہیں نا، چاہے وہ فعلیہ جملے ہوں یا اسمیہ جملے ہوں، دونوں جملوں کے اندر جب کوئی اور ایکسٹینشن آ جاتی ہے جملے کی جو اس کو فردر ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے، جو اس کو اچھا فردر ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے، تو وہ حالت نصب میں آ جاتی ہے. اچھا اچھا، کیونکہ ہمارے تو ذہن میں صرف یہ تھا کہ فیل کو ڈیفائن کرے تو وہ نہیں، ہم نے دونوں پڑھا تھا صورتوں اس میں کو کہ اسمیہ جملوں کے اندر بھی ایسے الفاظ آئیں گے، اسم جو فردر اسی جملے کو اور ایکسپلین کرتے جا رہے ہیں، وہ بھی حالت نصب میں ہی آ جاتے ہیں. یعنی یہ اسم فعلیہ کو جملے بھی میں بھی فردر ہوتا ہے. ایکسپلین کرنا. جی، اسمیہ جملے میں جو ہونے والا کام ہے یا جو بات کی جا رہی ہے اس کو بھی فردر ہوں، ایکسپلین کریں. اگر آپ وہ QC4 والا پارٹ دیکھیں، QC4 جی میں ہم جزاک نے اللہ. اس کو پڑھا تھا. میرے خیال ہے 5 کے 6 رول سے اس فعلیہ جملے میں کسی چیز کے حالت نصب میں آنے کی یا اسم کے حالت نصب میں آنے کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر ہم نے تقریباً کو 4-5 کیٹیگریز پڑھی تھیں اسمیہ جملے میں بھی. اس میں الفاظ جو ہیں وہ حالت نصب میں کیوں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی وہیں پہ کور کیا ہوا ہے. اس کو بھی اگر آپ لوگ ایک دفعہ ریفریش کر سکیں. جزاک اللہ. اچھا جی، اب یہ تھی آیت نمبر 177 177. یہ بڑی اہم آیت ہے، بہت یعنی یاد رکھنے والی آیت ہے. اس کو آپ لوگ کوشش کریں کہ یاد کر لیں، یا اس کو بار بار اگر پڑھ سکیں یا اپنے پاس کہیں پہ سیو کر لیں. اس کے بعد آگے ٹاپک جو ہے وہ اب چینج ہو رہا ہے، اور یہ آیت بھی بڑی ہے، اس لیے میرا خیال ہے اس کو ہم اگلی کلاس کے لیے رکھ لیتے ہیں. بڑی آیت ہے اور قصاص کا حکم اس کے اندر آ رہا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں. 2 آیات ہیں اکٹھی انشاءاللہ، یہ 78 اور 79، یہ دونوں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس میں بڑی مشہور آیت بھی ہے، آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، آپ لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے. ہوں، ٹھیک ہے، یہ اولو اور عقل الالباب سے والوں کہا سے جا رہا ہے، عقل والوں سے کہا عقل جا رہا والوں ہے. یہ قصاص جو ہے اس میں اصل میں زندگی ہے. اب سوچو کیا ہے اس کے اندر، کیسے ہے یہ زندگی. بڑی مشہور آیت ہے. تو انشاءاللہ یہ 2 آیات اگلی دفعہ کے لیے رکھتے ہیں، اگلی دفعہ پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تو یہ ٹائم جو ہے انشاءاللہ اس کو مارک کر لیجئے، سیچرڈے 9:30 بجے انشاءاللہ صبح ہم یہ کلاس پڑھا انشاءاللہ. کریں گے. تقریباً 40 منٹس کی کلاس ہماری ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے. کہ جی سر اس کے ساتھ ہی سر دعا ہمارا پڑھ لیتے کورس ہیں. ہمارا جی جی. ہمارا کلاس جو ہے QC5 ہوگی اور ہمارا ٹائم شارٹ ہو گیا. نہیں، QC5 تو ہماری ختم ہو چکی ہے. اب تو ہم QC5 پوسٹ QC5 چل رہے ہیں. جی، لیکن اس میں زیادہ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل چلی جاتی ہے اور ڈسکشنز ہو جاتی ہیں تو ٹائم شارٹ جی ہو جی گیا. جی جی، اسی لیے ذرا تھوڑا اس کا جو سمجھ لیجئے کہ اس میں ہمارا جو تفصیل ہے وہ چونکہ بڑھ جاتی ہے، تو بعض اوقات وقت جو ہے اس میں زیادہ بھی لگ جاتا ہے اور کبھی کم بھی لگ جاتا ہے. تو آن این ایوریج ہم کوشش کرتے ہیں 40 منٹ ہو، کبھی بڑھ کے 50 منٹ پہ بھی چلا جاتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ لمبا نہ ہو تاکہ وہ مشکل نہ ہو جائے بیٹھنے میں. اکثر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ سے پلس کی جو کلاس چلی جاتی ہے اس میں پھر ذرا توجہ اتنی رہتی نہیں ہے. یہ تو تو سر الحمدللہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور پھر اس طرح کی آیات ہوں سامنے تو پھر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقت کا پتہ نہیں چلتا. تو بہت شکریہ جی، دعا پڑھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کو اسی ٹائم کے اوپر دوبارہ ملتے ہیں. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک سبحانک اللہم و اللہم و بحمدک، بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد نشہد ان ان لا لا الہ لا الا الہ انت، الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب ونتوب الیک. الیک. ایک جزاک چیز رہ اللہ گئی، خیر. QC1 کی کلاس ہماری جو ہے وہ چل رہی ہے. ہم ابھی لیسن نمبر 4 پہ پہنچے ہیں. اور کوئی لوگ اگر آپ کے ارد گرد ہوں جو QC1 جوائن کرنا چاہتے ہوں تو سنڈے، اتوار کے دن 11 بجے وہ کلاس ہوتی ہے. آپ ابھی بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں
ابھی بھی وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں, ابھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہوا اس کو کبھی ہوا تو نہیں ایسے